اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسہ ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علمی کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے، بڑا برکت والا مہینہ چل رہا ہے، بڑا عظمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ اس مہینے میں اگر قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ شعبان المعظم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ اس مہینے میں اگر کوئی صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں تو اس ماہ شعبان المعظم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اسی طرح سے اس ماہ میں اگر آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تو آپ اس ماہ کی وجہ سے اس شعبان المعظم کی مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، جس طرح سے اس مہینے میں نیک اعمال کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی دوہنا اجر عطا فرماتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ اس مہینے میں اگر کوئی گناہ کا کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ کا بھی آپ کو ڈبل حصہ دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے ثواب کے آپ کو دگنا عطا فرمائے گا، اسی طرح سے آپ کو گناہ بھی اس مہینے میں زیادہ ملے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس مہینے کا اہتمام کریں، اس مہینے کا ادب کریں۔ ہماری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی نمازوں کی پابندی کرتی رہیں، صدقہ اور خیرات کرتی رہیں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہیں، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں دیگر کاموں میں تو بہت زیادہ لگی رہتی ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، لیکن نماز کی طرف، قرآن کی طرف ان کی کوئی بھی توجہ نہیں رہتی ہے۔ تو میں آپ سے مخاطب ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے، میری ماں اور بہنوں، آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، مصلیوں پر تنہائی میں بیٹھ کر کے تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنی پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو کسی اور کے سامنے نہیں روئیں، کسی اور سے فریاد نہ کریں، بلکہ اس رب کے سامنے آنکھوں سے ایک قطرہ ہی ٹپکا دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے مسئلوں کو حل آپ کے لیے نکال دے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آپ کے جو کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں ہو پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وہ کام کو ضرور فرما دے گا پورا۔ تو اس لیے میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دوسرے کاموں میں تو بہت زیادہ لگی رہتی ہیں، لیکن آپ عبادت کی طرف زیادہ نہیں لگتی، اس لیے آپ نوافل کا بھی، قرآن کریم کا بھی، نماز کا خاص طور سے آپ ضرور اس کا اہتمام رکھیں۔ تو اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، 15 شعبان المعظم۔ یہ بڑی متبرک رات ہے، یہ رات بہت بڑی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو خوب معاف فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشے نہیں جاتے۔ اس لیے شب برات کے آنے سے پہلے ہم ان گناہوں کو چھوڑیں۔ بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ شب برات آنے سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ ایسے وہ کون لوگ ہیں کہ جس رات میں بھی، بخشش والی رات میں بھی، معافی کی رات میں بھی وہ آدمی نہیں بخشے جاتے۔ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے؟ اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور وہ آدمی کا بھی تذکرہ سنیں کہ جن آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں، شب برات والی رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں کہ کہیں ہمارا نام ایسے لوگوں کی فہرست میں تو نہیں ہے کہ جن لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 15 شعبان المعظم یعنی شب برات کی رات میں میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو دوزخ کی آگ سے نجات دے گا، مگر 6 آدمیوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا اور نہ نظر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف کرے گا۔ بنو کلب یہ قبیلہ بہت بڑا ہے اور اس میں بکریاں بہت زیادہ پالی جاتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بالوں کے برابر گناہگار بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بکری یا بھیڑ اس کے جسم پر کتنے بال اگتے ہیں، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تب بھی نہیں گن سکتے۔ بکریوں کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو گن سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو گن سکیں؟ نہیں، کوئی نہیں گن سکتا، کیونکہ بالوں کی تعداد ہی اتنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ ایک مثال دے کر کے فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسی مغفرت والی رات میں بھی، ایسی بخشش والی رات میں بھی اور ایسی معافی والی رات میں بھی 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ان 6 لوگوں کی مغفرت نہیں کرے۔ اب آپ جانتے ہیں وہ 6 لوگ کون ہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ جان لیجیے۔ نمبر 1 مشرک، یعنی شرک کرنے والا۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے آج ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے آج ہم دوسروں کے سامنے اپنا ماتھا اور پریشانی کو ٹیکتے ہیں۔ ذرا ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کی چاہوں گا اس دن مغفرت فرما دوں گا، لیکن شرک یہ اتنا بڑا میرے نزدیک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ میں اس دن اس رات میں بھی ایسے شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شرک سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کینہ پرور، یعنی کپٹ رکھنے والا، دلوں میں حسد رکھنے والا،
بغض رکھنے والا، اس رات میں ایسا آدمی نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا، لیکن جس کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، جلن ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بھی، مغفرت والی رات میں بھی کینہ پرور انسان کو نہیں معاف فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل میں اپنے کسی بھائی کی طرف سے، اپنے دل میں اپنی کسی بہن کی طرف سے، اپنی کسی فرینڈ اور سہیلی کی طرف سے اپنے دل میں کوئی بھی برائی نہ رکھیں، اس کے بارے میں غلط نہ سوچیں نہ سمجھیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رات میں بھی آپ کی مغفرت نہیں فرمائے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والے کی اللہ تبارک و تعالی اس رات مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، رشتہ داری بنا کر کے نہیں چلتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی بالکل مغفرت نہیں فرمائے گا جو کہ رشتہ داریوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر مت آنا اور تو میرے گھر مت آنا، میں تیرے گھر نہیں جاؤں گا، میں تیرا رشتہ اور اپنا رشتہ ختم کرتا ہوں، یعنی رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بڑی وعید بیان فرمائی ہے کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، قطع تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے 15 شعبان المعظم کی رات آنے سے پہلے، شب برات کے آنے سے پہلے آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لیں اور اپنے اس برے عمل کو چھوڑ دیں، یعنی آپ رشتہ داریوں کو توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے بنیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے والا ایسی رات میں، شب برات والی رات میں گناہگار بندوں کی جس میں مغفرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا، لیکن ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، تہمن لٹکانے والا، اللہ تبارک و تعالی ایسی رات میں ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نیچے پاجامہ یا لنگی یا تہمن یا ازار لٹکانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظروں میں بھی ایسا شخص بڑا ہی گنہگار ہے۔ اگر آپ کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے، آپ کے دل میں تکبر ہے، انا ہے، اس وجہ سے آپ کا پائجامہ یا تہمن آپ کے ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے تو آپ اس وعید کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر، یعنی آپ کا موٹاپا اتنا ہے، پیٹ آپ کا نکل چکا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ پاجامہ اوپر رہے، شلوار کو، تہمن کو اوپر کرتے ہیں، لیکن پھر وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، نیچے کو آ جاتا ہے، تو آپ اس وعید میں تو داخل نہیں ہیں۔ آپ کوشش برابر کرتے ہیں کہ پاجامہ اوپر رہے، لیکن وہ نیچے کو آ جاتا ہے، یعنی موٹاپے یا پیٹ نکلنے کی وجہ سے، تو آپ اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دلوں میں کینہ ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں انا ہے، آپ کے دل میں تکبر ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا پاجامہ نیچے ہونا چاہیے، اوپر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم فلاں جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ کے دل میں تکبر ہے، تو ایسے شخص، ایسے لوگ اس وعید میں ضرور داخل ہوں گے کہ اس رات میں، شب برات والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ایسا شخص نہیں بخشا جائے گا کہ جو کہ پائجامہ یا تہبن یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس برے عمل سے حفاظت فرمائے۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے،
ان سے بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، ورنہ تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہوں کو، گناہگار بندوں کو مغفرت سے نجات عطا فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا، دوزخ سے بچائے گا۔ لیکن ایسی شب برات والی رات میں بھی آپ اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، لیکن آپ نے والدین کا دل دکھایا ہے، ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رات میں بھی والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں مرتبہ کس کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تو کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، اللہ تبارک۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو والدین کی فرما برداری کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بے پناہ مغفرت فرماتا ہے، گناہگار بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایسی مغفرت والی رات میں بھی، ایسی معافی والی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ شراب پینے والے کو، ہمیشہ نشہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ وہ 6 قسم کے لوگ ہیں کہ ایسی رات میں بھی، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار بندوں کی خوب مغفرت فرماتا ہے، لیکن یہ 6 قسم کے لوگ وہ تھے کہ ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو آپ کے سامنے میں نے شب برات کے آنے سے پہلے ان 6 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اس وجہ سے رکھا کہ ابھی شب برات آنے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ آپ ان بری عادتوں کو چھوڑ دیں، جو 6 قسم کی بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے ہی معافی مانگ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ ورنہ تو آپ اس شب برات کی رات میں بھی اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مغفرت کی دعائیں کریں گے، لیکن یہ 6 برائیاں آپ کے اندر ہوں گی، یا تو 6 ہوں گی یا ان میں سے کوئی اگر ایک بھی برائی ہوگی پھر بھی آپ سزا کے، عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علمی کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔